بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی رغبت دلائی، یعنی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے اور اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا نکاح کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ اس صحابی کے پاس صرف ایک ازار یعنی تہبند کا کپڑا تھا جس سے نچلا حصہ چھپایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی، تو جا گھر کچھ تلاش کر کے لا۔ وہ گھر گیا تو پھر واپس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یار کچھ نہ کچھ تو تلاش کر کے لا، کوئی چاندی کی انگوٹھی وغیرہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ بہرحال صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ کہا، یہ فرمایا کہ آپ کچھ قرآن جانتے ہیں، تو آپ کو زبانی بھی یاد ہے؟ تو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے قرآن یاد ہے۔ فرمایا اس عورت کو آپ قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کروا دینا۔ چنانچہ قرآن مجید کی ان صورتوں کے عوض اس صحابی کا نکاح اس عورت سے کر دیا گیا۔ اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر غربت کو ایک بہانہ بنا کر آج کل کے نوجوان خود نکمے، کام کرنا چاہتے نہیں، اور بہانہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر جا کر کے نکاح کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اہمیت کو امت کو سمجھانا تھا، تو صحابی کا نکاح کس انداز سے کروایا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح کے ذریعے سے انسان ایمان کی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ انسان اگر معاشرے کے اندر معزز محترم بننا چاہتا ہے تو اسے نکاح کرنا اشد ضروری ہے۔ جب وہ نکاح کرے گا، اگر اس کی زندگی میں غفلت ہوگی، اگر وہ چاہے کہ وہ ممتاز ہو، غنی ہو، مالدار ہو، تو وہ نکاح کرے، انشاءاللہ العزیز عورت اس کو ضرور کام پر لگائے گی، اور دنیاوی جتنے اسباب اور وسائل ہیں ان کے ذریعے وہ رزق حلال کمائے گا، خود بھی معزز اور محترم ہوگا، اور آنے والی جو اس کے گھر میں ایک عورت آئے گی وہ بھی معزز اور محترم ہوگی۔ یہ چیزیں اس واقعے سے حاصل شدہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔